والے ہو، اے میری امت ہو، اے میرے غلام ہو، اللہ نے تواڈے واسطے انعام کا اعلان کیتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو گیا نا، تسی کہہ رہے ہو مجدد کی نے اور کی تحفہ دیتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ یبعث لہذه الامہ، اس امت کے اندر ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، اور نشانی بتا چھڑی کہ شخص آئے گا کہ نہیں، وہ شخص آ کے کرے گا کہ اللہ راس کل میات سنۃ من یجدد لها دینھا۔ ابو ہریرہ کو نے روایت مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا تے آئے گا نا، وہ صدی دے آخر تے آئے گا، صدی دے آخر تے جدو صدی دا اینڈ چل رہا ہوئے گا، وہ بندہ آئے گا، یا اللہ کی کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ میری امت کے اندر آ کے دین دی تجدید کرتا چلا جائے گا، یعنی دین نو ودان شروع کر دے گا، دین دیتے کام شروع کر دے گا۔ رات جی وقت آئیں، اب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش پڑھ دیں، آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل نام ہے مختار، کی نام ہے المختار۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی پیدائش ہوئی صدی دے آخر دے وچ۔ حدیث یاد، ان اللہ یبعث لہذه، میں اللہ صدی دے آخر اندر ایک ایسا بندہ بھیجاں گا جڑا دین دی تجدید کرے گا۔ معلوم ہویا احمد رضا صدی دے آخر ہوتے پیدا ہوئے ہیں۔ 1272 کا شوال دی اپنی پیدائش ہے، بمطابق 14 جون 1856 کے اندر آپ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ معلوم ہو گیا کہ آپ عالم بھی نے اور ولی بھی نے، عالم بھی نے اور ولی بھی نے۔ حضرت محترم ولی کی شان کسی پچھلے جمعہ سماعت کی تھی، میں ایک کو حدیث سے تھے یہ بات، نظر المجالس صفحہ نمبر 67 67 نمبر صفحہ، دوسری روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی شان بیان کی تھی، عالم دین شان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، او میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال پیار کرنے والے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی شان بیان فرمائیے۔ عالم ہوئے جڑا بعمل بھی ہوئے، عالم ہوئے جڑا دین دا کام کرنے والا ہوئے، دنیا نو لڑان والا نہ ہوئے، دین دا فتنہ پیدا کرنے والا نہ ہوئے، عالم ہوئے جڑا عالم معمول ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کائنات والے ہو، جس کسی نے صحیح عالم دین کی زیارت کی تھی انہیں میں محمد کی زیارت کی تھی۔ توجہ ہے، جنہیں عالم دین کی زیارت کی تھی انہیں میں محمد کی زیارت کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں جنہیں عالم کے نام مصافحہ کیتا ہے انہیں میں محمد کے نام مصافحہ کیتا ہے۔ توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، جنہیں عالم کے نام مصافحہ کیتا ہے انہیں میں محمد کے نام مصافحہ کیتا ہے۔ جنہیں عالم کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے انہیں محمد کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے۔ جنہیں عالم کی محفل اندر بیٹھا ہے وہ میری محفل اندر بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا میری مجلس کے اندر بیٹھا ہے قیامت والے دن جنت وچ میرے نال بیٹھا ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سوال پیدا ہو گیا، انہوں نے پیچھے لگے کیویں؟ لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کون ہے، لوگ کہتے ہیں بابا فرید کون ہے، لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کون ہے، لوگ کہتے ہیں پیر مہر شاہ کون ہے۔ اے مولوی ہر ویلے کہتے ہیں انہاں دی پیروی کر لو، انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، انہاں دے غلام بن جاؤ، انہاں دے غلام بنا کے تے کی ہوئے گا؟ میرے اللہ نے کوئی فرمان دکھا دیو، میں قرآن وچ اللہ دا فرمان پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ جناب میرے اللہ دا فرمان سنیا جے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ پیروی کیویں کریے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ میرے اللہ نے فرمایا اے کائنات والو انہاں دی راہ تے چلو، انہاں دے پیچھے چلے آجے، یادا کنہاں دے پیچھے چلے آجے۔ فرمایا جنہاں دی راہ تو میں محمد میرے پیارے محبوب نو یاد کرنے کو دنیا
دوسری جناب والا آیت کریمہ پڑھنے آؤ. یا اللہ کیوں پیچھے لگیے کیوں جائیے؟ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا کائنات والیو انہاں دی راہ تے چلو جڑی میری راہ تے چلدے نے. دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا ہے ایمان والیو میرے رب کو ڈرو، میں رب کو ڈرو، تقوی اختیار کر لو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. یا اللہ سچے کون ہے؟ اج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں سچا ہوں. میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسی ہم نے دور فرما دیتا ہے. فرمایا من اچھا قیامت دا دن ہو جائے دو بندے اللہ دے پاک چاہتے ہو جان دونوں تے جنم لکھی جائے گی جنمی ایک سونے کا توڑ لا دے گا ایک کھڑا ہوئے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے وہ جڑا کھڑا ہوئے گا نا میرا رب پوچھے گا تو کھڑا ہے؟ یہ جڑا دوڑ جائے گا اللہ فرمائے گا فرشتے میں لے کے آ جائیں گے. فرشتے لے کے آ جائیں گے تو وہ سامنے کھڑے ہوں گے. رب پہلے تو پوچھے گا بھائی تو کیوں کھڑا ہے؟ تو جنم کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے مولوی مروا چھڑیا ہے. میں تے مولوی مروا چھڑیا ہے. کیویں اجے سوچتے مولویوں کو سن دے ہوندے ساں رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا فضل کرنے والا ہے تے میں تاری پھس گیا. اچھا تو کیوں دوڑے دوسرے آوے؟ دوسرا کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا حکم نہیں منیا، ساری زندگی حکم دولی کرتے رہے ہیں، آج تو آ کے کہ جنمی ٹر جا. میں کہا چلو پوری زندگی نہیں منیا، آج تو حکم مان لوا نا، آج تو حکم مان لوا. تو رب فرمائے گا حکم مانے یا اللہ مانے ہیں. فرمایا چل یہ دا بھی ہاتھ پھاڑ دے آج حکم مان نہیں رہے تو پھر سے جنتے ٹر جاتے. یار میں یہ ایک سوال کرتا ہوں جنہا رب دی مننے جہنموں واپس ہو جاوے پھر اسی رب دی من کے ولیاں نال پیار کریے تو جنت نہیں جاؤں گے. اللہ کا جنات پیار نہیں کرتا؟ کرتا میں پیار ہی نہ جنات کرتا کہ نہیں کرتا؟ اچھا میں نے یہ دسو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کئی سیاسی رہنما گزرے، میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں، میں کل دسنا کئی سیاسی رہنما گزر گئے. کتنے گزر گئے؟
کئی نال ایسے ایسی محبت کرنے والے لوگ سن وہ کہتے سی جان دے دیں گے پیچھے یہ گل ہے لیکن کسی کا ذکر سٹیج تے نہیں ہوتا کسی کا ذکر سٹیج تے نہیں ہوتا اللہ دے ولی وہ نے جنہاں دا ذکر ہر سٹیج تے پہ ہوتا ہے اتنے سال گزرن تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین من السراج المنیر الشاہ احمد خابر میں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اپنی والدہ محترمہ دے بطن کے اندر موجود ہیں آپ دے والد محترم کو خواب آیا بڑا عجیب و غریب خواب آیا آپ دے والد محترم ڈر کے اٹھے نے اپنے بابا جان کو چلے گئے جا کے کہنے لگے ابا جی میں خواب آیا ہے میں بڑا پریشان ہوں ابا جی میں خواب آیا ہے میں بڑا ڈر گیا ہوں آپ فرمانے کے احمد اللہ نے دادا جی آپ فرمانے نے بیٹا پریشان نہیں ہونا تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں ایسا پتر عطا کرنا ہے جڑا علم دے دریا بہا دے جڑا علم دے دریا بہا دے گا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے کے اندر قرآن پاک میں حفظ کیتا اعلیٰ حضرت فرمانے نے میں نے کسی بندے نے آکے کہا حافظ جی میں ابھی حفظ نہیں سکیتا فرمان لگے میں نے بڑا ملال آیا یار نے میں نے حافظ کیا ہے تو میں پھر حفظ نہ کر لوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہر رات عشاء تو بعد ایک سپارہ تیار کرنا کتنے کچھ بولو کتنے ایک سپارہ یاد کرنا فرماتے ہیں جدو مہینہ ہویا تو میں الحمدللہ پورا قرآن حفظ کر لیا ہے اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر کے اندر مکمل عالم دین بن کے اعلیٰ حضرت تیار ہو گئے سارے دین پڑھے تے استاد بھی کون ابا جی حضور صدقے باپ نے پڑھایا سارا کتنے سال کی عمر سارے تیار ہو گئے بابا جی نے کیا پتر ہے سوال کا جواب دے بھی نا اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر کے اندر پہلا فتویٰ لے کے پیش کر چڑھیا ہے اور پھر جو دیکھا کہ باپ حیران ہو گیا کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے حضرت جی کا عقیدہ دیکھو بندہ ایک منگل واسطے آ گیا باہر اعلیٰ حضرت باہر نکلے کہنے لگے پاپا 10 روپیے دے دے نہیں تو میں تیرا کار الٹا دینا 10 روپے دے دے تیرا کسی کار الٹا دینا اعلیٰ حضرت میں بڑا غصہ آیا آپ نے فرمایا ہوئے تو کیوں نے کار الٹا سکنا ہے ہم نے کہا جی میں الٹا دینا ہے آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو 10 دی جگہ 100 لے لے میری جُتی ہے جُتی اتاری آپ نے جُتی انہیں سامنے رکھی انہوں الٹا کر چھڑیا آپ نے فرمایا تو کار کی الٹانا ہے تو میرے کو 200 لے رہی انہوں سیدھا کر کے بابا عقیدہ تو ہی دیکھو ساڑھے عقیدے ویکھے نے سفر چلیا نہیں کرنا ہے اور سفر دے بیچتے سیدہ کائنات دی شادی ہوئی ہے اور سفر میں شام کو بچوں کو باہر نہیں نکالنا بنائیں آ جاتی ہیں اور ایک کرمانے کو یاد رکھو پنجابی تے ترجٹ کی مثال دین لگا مستری کار بنائے نا غلط ایسے کہ دیوار ہوئے نا غلط بنی ہوئی تے اسی ایک جو قصور کدی نہیں کٹیا اسی ٹائر اس قصور کدی نہیں کٹیا اسی کہنے ہیں بنانا والا ہی غلط ہے بنانا والا ہی غلط ہے دیوار تے کی بنا چھڑی ہو اور کرمانے ہو جدو تسے مہینے نو غلط آندے ہو تے مہینہ بنایا اللہ نے اس واسطے کسی مہینے نو غلط نہ کیا کرو ایک 12 مہینے ہی بڑیاں برکتاں والے مہینے ہیں میرے کو پیچھے دنیا کچھ بندے شاید یہ استخارہ کرے آجے میں کہا غیر ہوئے اکی کڑی منڈے دا بیاہ کرنے میں کہا کنو سفر لنگے جاتے اور میں کہا تینوں کی پتہ سفر تے او مہینے جے دے وچ سیدہ کائنات دی شادی ہوئی ہے سفر او مہینے جے دے وچ میرے دادا صاحب دا وصال ہویا ہے اور سفر او مہینے جے دے وچ میرے پیر نصیر دا انتقال ہویا ہے اور تو کڑیاں میں گلاں کردا ہے رات سے وقار آگے چل دے آپ نے فرمایا جُتی آ تو انہوں سیدھا کر دے میں تینوں 200 دے دینا حیران ہو گیا اتنی دیر چاہتا حضرت کا بیٹا ہوتے کیا دیا سے تو گریا نیچے جو گریا نا ڈرام کر کے تھلے آیا چھاتے ہو تو سارے انہوں پجے آپ تھی والدہ صاحبہ پیچھے کھڑی ہیں سن کہہ رہی ہیں سن مائی صاحبہ سی نا پرانی ماما سی اور پتر میں تنوں کہہ رہے صاحب ایسے دے دے بے کتنا نقصان ہو گیا کتنا نقصان ہو گیا بے وہ فقیر نو پیسے نہیں دیتے فقیر اثر لگ گیا آپ نے فرمایا فقیرہ ہنس نہیں اللہ دی وحدانیت ہوتے میرا ایک پتر کی میرے 100 پتر بھی مجھے قربان ہو جاؤں عقیدے دے کوئی کمپرومائز نہیں عقیدے دے کوئی کمپرومائز
خواہش نہیں، میرے 100 پتر بھی ہوتے مر جان میں نے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے اس عقیدے سے قائم ہاں کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ حضرت ذوالفقار فقیر جو حسن لگے میں ویکھ تیرا منڈا مر گیا ہے، اتنی دیر گزری اعلیٰ حضرت نے جو لفظ بولے پتر اٹھ کے کھلو کے اعلیٰ حضرت کی گودی کے اندر آ گیا اور فرمایا ویکھے میرے سامنے نہ کرم لجبال پریت نو توڑ دے نہیں کہ باں پڑ دے اور چھوڑ دے۔ اچھا فقیر نے جو دیکھیا نا پتر بچ گیا ہے تے جوتی بھی سیدھی نہیں ہوئی، کہنے لگا حضور معافی دے دو۔ فرمایا دیکھو کہ معافی مانگنا اللہ کو معافی مانگ، اللہ تو 10 منگے سی میں تینوں 20 دینا، آج تو بہت گلی گلی جایا کر ایک کوئی اعلان کر رہا کر کہ اللہ محمد کا کرم ہو جائے، اللہ محمد کا کرم ہو جائے، یہ ہے عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے عاشق و صادق جس دن آتا وصال ہویا شان بزرگ سن آپ دی سوانی حجات اندر اسمانی احمد رضا دے اندر لکھے کراچی دا ایڈیشن پرانا چھاپا، شامی بزرگ سن دے آپ اندر حضور کی زیارت کر لیں تے ویکھیا تو حضور فرما رہے نے احمد رضا مینوں تیرا انتظار ہے۔ شامی بزرگ اٹھے کہنے لگے یار احمد رضا کون ہے؟ پوچھیا تے لوگوں کو پتہ لگا کہ پریری شریف کے اندر ایک بزرگ نے جڑے احمد رضا تو نام تو مشہور نے، فوراً نکلے جدو پہنچے تے پتہ لگا احمد رضا اج دنیا 2 سال کر گیا ہے۔ جس ویلے احمد رضا ایک کوئی دعا کرتے ہوں جیسے سونے دیدار کرانا ہے تو سامنے آ کے کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس ویلے میرے اعلیٰ حضرت عمر برکت مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوئے، جس ویلے مدینہ شریف کے اندر حاضر ہو کے پر لگے رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نام پڑھے آئے صلی علی نبینا صلی علی محمد نبی بلو صلی سنی شیعہ بابی سارے مانتے ہو تو پھر مل کے نہ پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت عمر برکت مجدد دینہ میں پہلی رات گزری ہے، پہلی رات آپ جناب اللہ درود پڑھ دے رہے ہیں، زیارت نہیں ہوئی، جس میں تو جانے آیا ہے آپ جس میں درود پڑھ دے رہے ادھر درود پڑھ دے رہے ادھر سرکار آ گئے یہ درود کی پہ پڑھ دے رہے صلی جو سر
خوشی بھی چھڑے اور کدی بے خوشی بھی نہیں ہوئی اور سیدہ اتنا ادب اتنا احترام آپ نے کرتے ہوئے ملازم آگے ملازم ایسے سید آپ کو پتہ نہیں چلے پہلے میرے کام کرتا رہا کچھ دن تو بعد آپ کو پتہ لگا کہ سید ہے آپ نے کارن منع کر چھڑیا فرمایا کہ اے میرے بیڑے والے ہو اے میرے گھر والے ہو یہ پتہ ہے کون ہے کہنے لگے سامنے میں پتہ فرمایا حضور دی یاد ہے آؤ سارے پہلے جنہ ملک معافی مانگ لئیے فرماندے نے شاہ جی سانو معاف کر دیو اج تو بعد تو سب بہن آئے احمد رضا تھوڑی خدمت کرتا جائے گا پھر میرے اعلیٰ حضرت نے اس سے میرے قلم اٹھا کے فرمایا تو ہے صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کا دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے آپ جناب بیڑا پاک کی اٹھے جا رہے ہیں پاک کی سنگیں سالے نے اٹھائی ہوئی ہے خواب اللہ میرے کمری والے آئے نے آگے گئے لکھے ہیں میرے آلہ حضرت میرے علماء میرے پتر نے کنیاں کے سواری کر رہے ہیں میرے پتر نے کنیاں کے سواری کر رہے ہیں حضرت اٹھے نے آپ اور نیچے آئے آگے کہنے لگے نے کوئی سید زیادہ ہے ایک بچو نکلے کہنے میں سید زیادہ ہوں آپ نے کہا میں تسی بچ بیٹھ یہ ادب سید زیادہ تھا آپ نے فرمایا سونے تسی بچ بیٹھو اور میں دونوں چھوڑ کے آواں گا سید علی کہنے لگے تسی عالم دین تسی فاضل جلیل تسی عالم عامل نامر تسی شیخ الحدیث تسی شیخ ہیں کہنے لگے نے اے سیدی جو کچھ بھی تواڈے قدماں دے صدقے بنیا اعلیٰ حضرت نے مڑ کر آپ نے بچپن دا دینا آیا بڑا سونا واقعہ بچپن پہلا روزہ رکھیا اللہ دے پہلا جو سارے خاندان میں دعوت ہو گئی بس سارے نے آنا ہے تے اعلیٰ حضرت نے اپنی آج جناب کو روزہ کشائی کرانی تھی امام محمد رضا جدو دوپہر دا ویلا آیا نا تے رنگ بڈھے ہوئے رنگ پھیکے پی گئے ابا جی نے ویکھیا تے پکڑیا پکڑ کے کہنے لگے پتر ادھر سیر تے آ کے نا کہنے لگے پتر پانی پی لے اعلیٰ حضرت فرمان لگے ابا جی پتر کوئی نہیں ویکھن دیا بچیاں دا اینا کی روزہ ہوندا ہے اینا کی ہوندا ہے تو پیالی پی لے کوئی نہیں لوکاں نوں کیڑا پتہ ہے کیڑا تینوں کو ویندا پیا اعلیٰ حضرت فرمان لگے ابا جی کوئی ویندا تے نہیں پیا او تے ویندا اس سے ملے ابا جی دیاں اکھاں وچ آنسو آئے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے پتر بھی وہ دیتا ہے جڑا تیرے نال بھی پیار کردا ہے تیرے ماں باپ دے نال بھی پیار کردا ہے ایسا نہیں پتر دیتا ہے اللہ حضرت نے منظر کر مجھے تے دینا سراج الامت الشاہ احمد خبری رحمت اللہ تعالی آپ جن وقت بھی سارا آیا آپ نے سارے نے بلایا اپنے شکردہ نے بلایا اپنے رفقہ نے بلایا اپنے قریبیاں نے بلایا آگے کہنے لگے نے پترو جب میں توڑ جاؤں قبر اونچا کر دیا جے بابا جی کیوں قبر اونچا کر دیا جے قبر کیوں اونچا بنا رہے آپ نے فرمایا اس واسطے جب میں دنیا میں چھو جاؤں جب میرا قبری والا آوے تو میں اٹھ کے استقبال کروا سے کھڑا ہو جاؤں اے آجا اور اسماعیل صاحب نے ایک اعلان کیا نا جی میں نہیں ان کا نام لوں گا وہ کس مسلک میں تھے ہے خطری سی اسماعیل اعلان کیتا جی نبی مار کے زندہ نہیں نبی مار کے مٹی میں چلے جاتے ہیں نقل کفر نباشر میرے اعلیٰ حضرت پھر قلم اٹھیا آپ نے فرمایا حدیث پڑھ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جمعے اردر میرے تے درود پڑھیا کرو میں خود سنتا ہوں صحابہ
آواز بھی جو نکل کے لگے سوڑیا تسی فوت ہونے تو بعد بھی سنو گے فرمایا تو پتہ نہیں میرے رب نے فرمایا کہ نبیاں دے اتے حرام کر دیتا ہے مٹی نو کہ وہ نبیاں دے جسمانو کھائے پتہ نہیں تو یا رسول اللہ ہاں فرمایا جو میرے دن جب تسی میری تے درود پڑھو گے میں محمد خود سنا گا محمد خود سنا گا اللہ حضرت عظیم اور برکت نے جدو بیلا آیا وصال دا ٹائم کافی ہو گیا ہے جدو وقت وصال آیا نا اعلیٰ حضرت دا تے آپ نے فرمایا میرے غلاموں میرے بیٹے ہو میں نے دفنا ضرور دیا جائے لیکن میری قبر کو ذرا اونچا کر کے بنایا جائے میری قبر کو اونچا کر کے بنایا جائے اعلیٰ حضرت نے اپنی جدو نصیحت فرمائی نا تے کسی بندے نے پوچھ لیا سونے اونچا کر کے کیوں فرمایا تو ہمیں نہیں پتا میرا عقیدہ ہے مرنے تو بعد سرکار اپنے غلام نہ ملاقات واسطے آتے ہیں اپنے غلام نہ ملاقات واسطے آتے ہیں میرا عقیدہ ہے جب اللہ حضرت فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے جب سرکار آؤ گے نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور ایسا عظیم عاشق آپ نے جب فتویٰ دیتا نا آپ نے فرمایا کہ قبور پر جایا کریں لیکن جو رش ہوئے لوگوں کا رش ہوئے قبر میں چونیا نہ کرو پیچھے ہو کے کھڑا ہو جایا کرو کہ کسی بندے نے سوال کر لیا حضرت جی روزے دیا جالیاں چومن لگے وہ روڑا تے نہیں مسئلہ تے نہیں ہے کوئی گل بات آپ نے فرمایا وہ تھوڑے ہون اس قابل ہے کہ سرکار دیا جالیاں چوم لگے پھر جدو میرے آلہ حضرت گئے میں نے ایک گل کر کھلے رکھیے اسینے نوالی باری انہوں نے کیا سی کہ ساڑھا چیز ہے کہ سرکار کا بچہ ہوگا اور میں اس سے بھی منظر کشی کر رہا ہوں کہ جدو اسی دنیا تو جائیے کہ قبری والا سرکار آ جائے بات ہی کر رہے ہیں کھلی رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے مدنی کھلی رکھیے اسن کھلے رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے مدنی جنہوں ہوتا ہے نا اچھی ساری کر کے بڑھو لال آواز ملا کے شاید کہ قبول ہو جائے کھلے رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے کھلے رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے مدنی سونے کی سواری اڈی کسونے سونے کی سواری اڈی کسونے مدنی کھلے رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے ہر بندہ کہہ رہا ہے آجی میرے والدہ کھلے رکھیے اسن نوالی باری اڈی کسونے مدنی کھلے رکھیے حضرات ذوالفقار میرے اعلیٰ حضرت نے 1000 تو زیادہ کتابیں لکھی ہیں
1000 تو زیادہ آپ نے مختلف موضوعات ہوتے 1000 تو زیادہ اور آپ نے کم و بیش لکھاں تو زیادہ فتوے دیتے ہیں جنہاں میں تو صرف تھوڑے جنہیں نقل ہو سکے جنہیں 30 جلدہ نہیں فتاوی رضویہ دے اور اس کل صفحات نے 21656 اور آپ نے 6847 سوالات کے جواب دیتے ہیں اور ریاضی دان بھی نہیں انگلش بھی جان دینے ریاضی بھی جان دینے سارے کتاباں دے امور حاصل ہے اسی مخالفت کرنے ہیں میں گل کرتے ہیں کچھ لوگ بڑے بدبخت قسم کے لوگ نے اور تہاڈا اعلیٰ حضرت تہاڈا احمد رضا بھائی آپ مخالفت کریں کھل کے کریں لیکن جن کی مخالفت کرنی ہے پہلے انہاں کام بھی کر کے دکھاؤ سواری دیہڑ موبائلوں سے انجینئر سن لیا فلانا سن لیا بعد ہی بھونکنا شروع کر دیتا فلانا ہی فلانا ہی پھر پہلے اتنا کام کریں پھر مخالفت کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے